میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں، اور اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے، جلدی آپ آ جائیں اور آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں میرا پیارا دین میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، تاکہ آپ کو بہت ساری معلومات سیکھنے کو ملے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے بچے، 4 بچے بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، عثمان بھائی ہمارے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ احمد بھائی، مزمل بھائی، مدثر بھائی اور ہمارے زازان بھائی بھی موجود ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک پیاری حدیث ہمارے سیگمنٹ میں ہم حدیث پاک یاد کریں گے، اس کا ترجمہ یاد کریں گے انشاءاللہ الکریم، اور ہمارے بہت سارے سیگمنٹس آج بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج کا سوال کڈس مدری چینل کے ناظرین سے ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی امی جان کا نام بتائیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی امی جان کا نام بتائیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی امی جان کا نام بتائیے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی امی جان کا نام بتانا یہاں پر معلوم ہے؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کن کے نواسے ہیں بتائیں؟ جی عثمان بھائی بتائیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اب ان کی امی جان کا نام کیا ہے؟ فاطمۃ الزہرا۔ ماشاء اللہ، بی بی فاطمہ، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ عثمان بھائی کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں سوال ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی امی جان کا نام بتانا ہے۔ پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث ہمارا سیگمنٹ ہے۔ آج بھی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جو کہ ہم انشاءاللہ یاد کریں گے، اور ہمارا ایک ٹائٹل ملتا ہے، ذہین بچے کا ٹائٹل ملتا ہے، اس کو گفٹ بھی دیا جاتا ہے، اور ذہین بچہ اس صورت میں بنا جاتا ہے کہ حدیث پاک صحیح یاد کر کے سنا دیں۔ جو پہلے یاد کر کے سنائے گا اس کو انشاءاللہ ہم ذہین بچے کا ٹائٹل بھی دیں گے۔ آئیے حدیث پاک یاد کرتے ہیں۔ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان الکذب یہدی الی الفجور، ان الکذب یہدی الی الفجور۔ آج کی حدیث پاک ہے ان الکذب یہدی الی الفجور۔ اس کا ترجمہ ہے جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ آئیے یاد کرتے ہیں اسے۔ ان الکذب یہدی الی الفجور، الی الفجور، ان الکذب یہدی الی الفجور، ان الکذب یہدی الی الفجور۔ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے تو بہت ساری دفعہ پڑھا دیا۔ 3 دفعہ پڑھا ہے؟ اچھا مجھے لگ رہا ہے کافی دفعہ پڑھا دیا۔ تو بھائی 3 دفعہ پڑھنے کے بعد کس کس نے یاد کر لیا ہے؟ چلیں بھائی، ہمارے عثمان بھائی نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، لیکن عثمان بھائی کا ہاتھ ہم قبول نہیں کریں گے۔ ادھر مقابلہ نیچے جاری ہے ہمارا، اور ہمارے دونوں بھائی ماشاءاللہ مزمل بھائی اور مدثر بھائی بھی تیار ہیں سنانے کے لیے، لیکن احمد رضا بھائی تو نہیں سنا رہے۔ کیوں بھائی؟ چلے بھائی سب سے پہلے سنتے مزمل بھائی سے۔ مزمل بھائی تو آپ ہیں نا، تو سنائیں۔ ان الکذب یہدی الی الفجور، یہدی الی فجور۔ زبردست جی بھائی۔ ان الکذب یہدی الی الفجور،
سبحان اللہ. اور زازان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الکذب یہدی الی الفجور. سبحان اللہ. اور دیکھیں سب کا سن کے آخر میں ہمارے مدرسہ بھائی نے بھی اتنی دیر میں یاد کر لیا. اسمارٹ ورک. یہ الٹے ہاتھ سے لینا نہیں ہے, الٹے ہاتھ سے دینا بھی نہیں ہے بھائی, سیدھا ہاتھ تھا. اور ان کا کون سا تھا؟ ان الکذب ساری توجہ نا حدیث سنانے پہ, الٹے ہاتھ سے لینا دینا وہ سب ادھر ادھر گول ہو گیا. یہدی الفجور. الل فجور. فجور یا فجور؟ فجور. جی دوبارہ سے زور سے سنا آپ, کانفیڈنس سے. ان الکذب یہدی الل الی الفجور. فجور. انا کا معنی کیا ہے؟ بے شک. انا کا معنی کیا ہے؟ بے شک. ہاں. اور یہدی کا مطلب, بلکہ انا کے بعد تو الکذب ہے. ان الکذبا, اور انا کا معنی بے شک, اور کذبا جھوٹ, بے شک جھوٹ. اس کے بعد یہدی, یہدی کا مطلب لے جاتا ہے یا ہدایت دیتا ہے. مطلب ہدایت تو دوسرے معنی میں بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے یہاں مطلب ہوگا لے جانا. تو ٹھیک ہے. ان الکذبا یہدی, الی معنی طرف, الی کا معنی طرف, اور فجور, فجور کا معنی ہے گناہ. ٹھیک ہے. فجور کا معنی گناہ. انا, میری طرف توجہ ہے کہیں اور ہے. انا کا معنی بے شک. ہاں, اور کذبا جھوٹ. جھوٹ, اور یہدی لے جانا. لے جاتا ہے. الی طرف, طرف. فجور گناہ گناہ. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. چلے جی, تو اب کون سنائے گا عربی اور ترجمہ؟ بھائی سب سے پہلے زازان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الکذب یہدی الی الفجور. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. ہاں, اگر انا کا بھی اس میں ترجمہ شامل کریں گے تو پھر ہو جائے گا بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اور اگر انا کا شامل نہیں کریں گے تو پھر اتنا ہی ہو جائے گا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. چلے بھائی, اس کے بعد ہمارے مدثر بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الکذب یہدی الی الفجور. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. زبردست جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا ہوا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی. ان الکذب یہدی الی الفجور. فجور. جی فجور. ترجمہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. چلے بھائی بے شک بھی شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی احمد رضا بھائی. یہدی یہدی الی الفجور. فجور. ترجمہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. زبردست. چلے بھائی عثمان بھائی سے ہم سنیں گے ورڈز کی میننگ. بڑے ہیں نا آپ, تو کیا کرتے ہیں عثمان بھائی؟ بھائی مائک دیتے ہیں, بائک دیتے ہیں ادھر. یہ پھر الٹا ہاتھ یوز ہو گیا. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھا ہاتھ کہاں ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. ہاں یہ رہا, پکا یاد کر لے. ٹھیک ہے, یہ والا سیدھا ہے, یاد ہو گیا. ابھی یہ والا نہیں آیا آگے, یہ والا آیا تو اس سے پکڑ کے پیچھے کر دیں. ٹھیک ہے. چلے جی, تو کیا کرتے ہیں آپ؟ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں, عثمان بھائی آپ ہی کا نام ہے نا, کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ درس نظامی. درس نظامی کر رہے ہیں, تو بس مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ نے تو ورڈز میننگ بتانے ہوں گے نا, بتائے تھے میں نے. انا کا معنی بے شک, کذبا جھوٹ, یہدی لے جاتا ہے, الا ربا ہاشا من نادا. فجار ہے نا, یہ دیکھو یہاں آ گیا. الا مانے جی زازان بھائی طرف, اور اس کے بعد ورڈ ہے فجور. فجور کا مطلب
प्रेशर में आ गए, प्रेशर में आ गए, प्रेशर में आ गए। उनको ज़्यादा वो दे दिया ना मैंने कि भाई ये तो दरस निज़ामी कर रहे हैं और बच्चे इजी थे। ये फ़र्क होता है, बंदा जब प्रेशर में आ जाए तो उसके बाद अच्छा खासा आता हुआ भी जहन से निकल जाता है। प्रेशर नहीं लेते, ठीक है जी। जब बहुत ज़्यादा बाज़ों का एग्ज़ाम से पहले हो जाता है पेपर है भाई, और ख़ास तौर पे ज़रा मुश्किल हो कोई ना, फिर बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते। उसके बाद क्या होता है, अच्छा खासा जहन में आता हुआ भी फिर नहीं आ रहा होता, फिर बैठे में मुंह में पेन दे के बैठे होती हैं, सोच रहे होते खाली। तो टेंशन नहीं लेनी जी। फुजूर का मतलब, शाहजान भाई आपकी तरफ इशारा, हाँ, गुनाह। गुनाह, गुनाह, ठीक है जी। तो इन्ना माने बेशक, कदिम माने झूठ, यहदी माने ले जाता है, इला माने तरफ, और फुजूर माने गुनाह, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। झूठ एक गुनाह है, और ये ऐसा गुनाह है कि एक झूठ जो है ना, कहते हैं ना एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है। चले भाई यहाँ ज़रा ये तो पूछ लें, अब तर्जमा माशाल्लाह अरबी भी सुना दी, तर्जमा भी सुना दिया। अवार्ड किसको दे रहे हैं, ज़हीन बच्चा कौन मना रहे हैं, फिर ज़रा झूठ पूछें इनसे। जाजान भाई, जाजान भाई को हैं भाई, अच्छे अंदाज में सुनाया भाई। चले भाई जाजान भाई अपना गिफ्ट निहाल भाई से वसूल कर लें। आगे आ जाए। आज के ज़हीन बच्चे हैं हमारे जाजान भाई, जाजान भाई, जज़ाकल्लाह भी नहीं कहा उन्होंने, हाँ। कहा था आहिस्ता से कहा, आपने आमीन नहीं कहा, या आपने में आमीन कहा, मैंने नहीं सुना। ठीक है भाई, झूठ, झूठ क्या होता है पहले तो ये बताएं जल्दी से भाई। लब्बैक। जी जाजान भाई, है गुनाह। गुनाह होता ही बात ठीक है, लेकिन झूठ, व्हाट इज द झूठ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ झूठ। झूठ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाए। हाँ, ये लाए की डेफिनेशन क्या है। अब क्या हुआ, जो काम हमने ना किया और दूसरे को बता रहे, मतलब जैसे दो बंदे बात करो तो हमने ये किया, हमने वो किया, जो तीसरा बंदा आता है वो कुछ किया हुआ नहीं होता है, फिर भी कहता है मैंने ये किया, तो ये झूठ होता है। अच्छा, लेकिन आपकी आवाज़ जो है ना हम तक ज़्यादा आवाज़ आई है, घर शायद कम गई होगी क्योंकि माइक आपने दूर रखा, तो करीब माइक रखना आपने। तो इसको यूँ कह सकते हैं खिलाफ वाक़े बात झूठ होती है। अब खिलाफ वाक़े फिर मुश्किल हो जाएगा। जो आपने किया नहीं हो वो कहना है कि मैंने किया है, या जो नहीं किया या यूँ किया है उसको कहना मैंने नहीं किया, तो ये क्या होगा, झूठ। चीज़ खुद तोड़ी थी, गिलास खुद तोड़ा था और कहना मैंने नहीं तोड़ा, ये क्या होगा, झूठ। सारा वक्त जो है वो मोबाइल 2 घंटे लेकर बैठे रहे और जब पूछा कितनी देर हुई है, अभी 5 मिनट लिए थे, हैं, तो ये क्या हुआ, झूठ। और शरारत खुद की, नाम डाल दिया निहाल भाई पे, यानी कोई से भी भाई पे, तो ये क्या हुआ, समझ में आ रही है, झूठ समझ में आ रहा है। जो घरों पर बैठे हैं आपने भी ये जल्दी जल्दी हदीस पाक भी सुनानी है, उसका तर्जुमा भी सुनाना है और झूठ के बारे में बताना भी है कि बच्चे क्या क्या झूठ बोलते हैं। चलो भाई यहाँ पे ले ले क्या क्या झूठ चल रहा है आजकल, हैं, ये झूठ हमने नहीं बोलना। और फिर क्या एक बात है, एक झूठ फिर 100 झूठ बुलवाता है। एक दफ़ा एक बात झूठ बोल दी, फिर उसके बाद वो पकड़े जाने का डर होता है, कोई दूसरा क्वेश्चन होता है तो फिर उसमें झूठ, फिर उसके बाद मजीद तफ्तीश होती है। अब सामने वाला भी तो ऐसे तो नहीं है ना, है वो भी अम्मी अब्बू, आप ही के अम्मी अब्बू हैं, है ना। जिस तरह आप उनको झूठ बोल के घुमाना चाहते हैं तो इतनी इजीली घूमेंगे तो नहीं, तो अगला क्वेश्चन होगा, फिर उसे एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला जा रहा होगा। तो क्या क्या झूठ हो रहे होते हैं भाई अहमद रज़ा भाई? जैसे हमने कुछ चीज ली है तो हम दूसरे को कह रहे हैं कि हमने नहीं ली। अच्छा, हमने नहीं ली तो हम बोल रहे लिए। ठीक है, किसी की पेंसिल रेजर छुपा लिया, उसके बाद जी किसने लिया है, अब जब उसने शिकायत की आगे टीचर को, नहीं हमने तो नहीं लिया, चेकिंग ले लो भाई। बात तो कॉन्फिडेंस के साथ चेकिंग ले लें, और वो चेकिंग ले ली तो अपने पास से ही निकलाता है। ऐसे भी होता है निहाल भाई, ताकि सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए कि हमने ये हरकत नहीं कि हमारे पास नहीं है, चेकिंग ले लें भाई। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ये अब देखें, पहले एक झूठ बोला फिर उसके बाद दोबारा बोल रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, किसी और के पास रखवा देते हो। अच्छा ये भी है, एक लेके किसी और के पास रखवा दी ताकि फिर ये हो मेरे पास तो नहीं है। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरे पास तो नहीं है भाई, आपने लेके रखवा तो दूसरे को दिए। जी भाई, हमारे एक तो आपके नाम आपस में गड़बड़ हो जाते हैं, मुज़म्मिल भाई जी, क्या झूठ होता है, कैसे कैसे बोलते हैं बच्चे, कोई एग्जाम्पल, कोई मिसाल? ये तो सोच में पड़ गए, क्या क्या हो रहा होता है घर में, क्या शरारत करते हैं उसके बाद बोलते नहीं हमने नहीं की। कोई एक बात जी, जाजान भाई के आ गए, आप सोचें जब तक, पूरा जहन में बना लें फिर वापस आते हैं, ठीक है जी। अगर घर में शीशे का ग्लास टूट गया तो मम्मी बोलती है तो तोड़ चुके, हम तोड़ चुके, वो वाली मिसाल हम दे चुके, शीशे का गिलास टूट गया, और कुछ तोड़े अब जी। मुद्दस्सिर भाई आप क्या ला रहे हैं? होता है, झूठ बोलते हैं ना बच्चे, नहीं बोलते, हाँ। और फिर क्या होता है, अच्छा बच्चे तो अभी झूठ बोल रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये झूठ चलता रहता है,
پھر بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی جھوٹ بول رہے ہو. بولتے رہتے ہیں. ایک اور آ گیا آسان بھائی کے پاس. اگر امی ابو کی کوئی چیز تھی اگر وہ گم ہو گئی تو گم ہو گئی, ہم نے گم کر دی ہم نے گم کر دی, یہ تھا. ٹھیک ہے, اور امی ابو پوچھے کہ میری وہ چیز کہاں گئی تو کہاں گئی؟ وہ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے تھوڑی لی تھی, ہمیں کیا پتا. ابو کی چیز وہ کیز لے لی بائک کی گاڑی کی, وہ اس کو اپنے کھیل میں لگا لیا, اور اس کے بعد جب وہ گم گئی ہمیں کیا پتا, ہم نے تھوڑی لی تھی. ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور پھر جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اور زیادہ سزا ملتی ہے. اور ایک دفعہ جب جھوٹ پکڑ لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس پہ اعتبار بھی نہیں رہتا, ٹرسٹ بھی ختم ہو گیا. ایک مرتبہ وہ اگر چابیاں آپ ہی کی جیب سے نکل آئیں تو اس کے بعد آپ کی کوئی اور بات مانیں گے ابو کبھی نہیں. یہ تو یہی جھوٹ بولتا ہے بچہ, جھوٹ بولنے والا بچہ اچھا نہیں ہوتا. تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا. چلے بھئی حدیث پاک بھی سنا ہے, اور جو گھروں پر بیٹھے ہیں آپ نے سوال کا جواب بھی دینا ہے کہ حسنین کریمین کی والدہ کا نام کیا ہے, امام حسن و حسین کی والدہ کا نام کیا ہے, اور آپ نے احادیث بھی سنانی ہے. آج دیکھتے زیادہ احادیث کون سناتے ہیں, اب دیکھیں ایک بھی سناتے نہیں سناتے یا زیادہ سناتے ہیں. اور آپ نے لکھ کر بھی بھیج دیے بھئی حدیث پاک آج کی وہ دکھا دیجیے گا ایک مرتبہ اگر اور ہو سکے تو, تاکہ وہ ہم کہہ تو دیں کہ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں. جی بھائی اس کی تصویر کھینچ لیں اور اچھا آپ نے لکھ کر ہمیں بھیجنا ہے. انشاءاللہ اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے, اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن بھی اب ہم دینے لگے ہیں کہ کون بیسٹ لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ نے اچھا اس کو لکھ کر بھیجنا ہے. اب یہاں جو ہے انا کا ترجمہ بے شک نہیں لکھا ہوا تو بے شک لکھ لے, تب بھی اچھی بات ہے. نہیں لکھتے تب بھی بات کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, تو آپ نے ترجمہ اور عربی لکھ کر بھیجنی ہے. اور اب کالز کی طرف چلیں گے, کالز کی طرف چلے لے کے چلیں. میرا نام صفا ہے, آج میں کلمہ سناتی ہوں. دشمن کلمہ شہادت مانے گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بھائی نہال بھائی بہت ننھی منی سی تھی, کوئی ہے نا, ایج نہیں بتائی, لیکن ایج بتائی نہیں ہے بھائی. آپ پوچھ لیں بھائی اگلی دفعہ ایج بتانی ہے انہوں نے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سنایا, کیا بات ہے, سب کہہ دیں زبردست ماشاءاللہ. بھائی آپ کو اور بھی چیز کوئی سنائیے گا, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا اتوار کو تو ہمارا, سنڈے کو تو ریکارڈڈ ہوگا, اور پیر کو پھر لائیو ہوگا. تو دوبارہ کوئی اور چیز سنائیے گا, تیسرا کلمہ سنا دے گا, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے, خوش رکھے. جی نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ طاہرہ من جنابات سے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. سفر ہمارا بھی سرکار مدینے کا, یہ التجا ہے دیدار مدینے کا. ہر صحابی نبی جنتی 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 حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی. ماشاء سبحان اللہ, سب کہہ دیں ماشاء اللہ. زبردست, کیا بات ہے. یہ تھی ہماری فاطمہ باجی منچن آباد سے, ماشاءاللہ. آج کون کون سی تصاویر شامل کر رہے ہیں نہال بھائی؟ آج کچھ تصویریں شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس میں فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ کا بتائیں گے. چلے جی. سبحان اللہ. میرا پیارا دین, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. ترجمہ, جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو وہ اللہ پاک کی راہ میں ہے. ماشاءاللہ. بنت غلام یاسین عطاریہ بہاولپور. ماشاءاللہ. اور بنایا کیا ہے بھائی, نیچے کوئی بیل بنی ہوئی ہے, ایسے ہی کچھ ہے. ماشاءاللہ. کلرز بھی اچھے یوز کیے انہوں نے, زبردست. چلے بھائی نیکسٹ. حدیث مبارکہ یاکم والکذیبہ. ترجمہ, جھوٹ سے بچو. فاطمہ طاہرہ من چناباد. زبردست بھائی. فاطمہ باجی نے تو بہت ہی خوبصورت, یہ تو مجھے فرسٹ لگ رہی ہے پھر. اچھا چلے بھائی اس کو سلیکٹ کر لیں. نیکسٹ. فرمانے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, الدعاء مخ العبادہ. الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا
لفظ ہے رافعہ لیاقت لاہور. ماشاء اللہ. تو آج آپ جو ہے ہمیں 3 تصویریں بس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہی ہو جائے گی پھر یہ. چلے بھائی تو اور بھی تو آپ بھیجیں بھائی. کیا ہو گیا بھائی, کیا سستیاں آ گئی ہیں, کیا ہو گیا ہے؟ یہ اسکولز بھی تو شروع ہو گئے نا. پہلے تو وہ کرونا وغیرہ کی وجہ سے اسکولز وغیرہ آف تھے تو ٹائم زیادہ مل جاتا تھا تو لکھ لیتے تھے. اب ٹائم کم ہو گیا ہوگا تو بھائی حدیث لکھ رہے ہیں. حدیث تو لکھنے پڑھنے کی بڑے فضائل ہیں. آپ کو تو اس کی بڑی برکتیں ملیں گی. اتنی ساری احادیث آپ کو عربی میں یاد ہو جائیں گی. لکھنے سے اور یاد ہوتا ہے. آپ پڑھتے ہیں نا تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی جو یاد کر رہے ہو اس کو لکھ لیں تو اس سے کیا ہوگا سازان بھائی, ذہن میں بیٹھ جائے گا. تو آپ کو لکھنے کا موقع مل رہا ہے. لکھیں اور لکھ کر ہمیں بھیجیں. آج فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون سی کر رہے ہیں بھائی؟ دکھائیں, آپ دکھا دیں بھائی. ہم ڈائریکٹر صاحب کو دے دیتے ہیں فیصلہ. فرسٹ یہ فاطمہ طاہرہ. فرسٹ یہ چلے بھائی, یہ فرسٹ ہو گیا, ہم نے پہلے ہی سلیکٹ کیا تھا. اور سیکنڈ کون ہے بھائی؟ سیکنڈ یہ والی. اور تھرڈ جو ہے یہ والی. چلیں جی ماشاء اللہ, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. لیکن ساری جو ہے وہ ریسنٹ تھی. یہ بات ہے, پرانی ایسا نہیں ہے ریسنٹ نہیں ہوئی بھی تھی. اب وہ ریسنٹ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی بہرحال ہمیں تو نہیں پتہ. لیکن یہ جو ہے ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے یاد کرائی ہیں وہ آپ نے شامل کی. تو اور بھی احادیث آپ لکھ کر بھیجتے جائیں. اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, عثمان بھائی کی طرف. عثمان بھائی سے اپنے کلام سننا ہے. آئیے چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی. کلام سننے کے لیے ہم آ چکے ہیں اپنے عثمان بھائی کی طرف. اور آج کون سا کلام سنائیں گے؟ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. چل مدینے چلتے ہیں. اچھا, یہ کس کو پتا ہے کلام کیا ہوتا ہے؟ نعت کیا ہوتی ہے؟ نعت کیا ہوتی ہے زازان بھائی؟ کلام ہوتے. اور کلام نعت بھائی, نعت تو ہوتی ہے ایسا کلام ہوتا ہے جس میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو, حمد, بسم اللہ پاک کی تعریف ہو. اور کلام جب بولتے ہیں نا تو اس میں سب آ جائے گا. نعت بھی آ جائے گی, حمد بھی آ جائے گی, اور منقبات کچھ اور بھی ہو تو وہ سب اس کلام میں آ جاتا ہے. چلے بھائی, چلو بھائی مدینے چلیں. پھر چلیں بھائی مدینے. تصور میں مدینے چلتے ہیں انشاءاللہ. عثمان بھائی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر حقیقت میں بھی جائیں گے. چلے جی سنائیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا
تجھ کو مدینے میں چل تجھ کو مدینے میں مصطفیٰ بلاتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ بلاؤ قسمت بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی ہم کو روز صدقہ پیارے آقا کا مصطفیٰ کے ٹکڑوں مصطفیٰ کے ٹکڑوں مصطفیٰ کے ٹکڑوں خوش نصیب بنتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ بلاؤ قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی سبحان اللہ. آپ ماشاءاللہ چار بیٹھے ہوئے ہیں اور آواز اتنی کم. زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ اور زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے ہمارے عثمان بھائی کو اور اسی خوبصورت انداز سے ہمیں یہ نعتیں سناتے رہیں. اب نہال بھائی کہاں جائیں گے؟ اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. چلے چلے جی اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، دین کی پیاری باتیں ہمارا سیگمنٹ ہے. آج کی پیاری بات یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے. ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے. پیارے بچوں، سچ کے الٹ کو جھوٹ کہتے ہیں. سچ کے الٹ کو جھوٹ کہتے ہیں. ابھی ہم نے حدیث پاک بھی یاد کی. حدیث پاک کیا تھی سازن بھائی؟ آپ کو ٹائٹل بھی بھول گئے؟ ان الکذب یہدی الی الفجور. ترجمہ؟ جھوٹ گناہ سے نہیں، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. یہ اس بارے میں سنتے ہیں. جھوٹ بولنا گناہ ہے. جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے. جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے. جھوٹ بولنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ضائع ہو جاتی ہیں. جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے؟ منافق کی. منافق کون ہوتا؟ یہ بھی تو چلو بھائی احمد رضا بھائی فوراً. شیطان. منافق شیطان ہوتا ہے. شیطان تو خیر برا ہی ہوتا ہے. وہ تو جتنی برائیاں ہیں کم ہوں اس کے اندر اتنی برائیاں ہیں. پورے برائیوں کا پیکیج ہے وہ تو. لیکن منافق کی تو ایک خاص ڈیفینیشن ہوتی ہے نا. اس کو یوں سمجھ لیں جس کی زبان اور فعل کے اندر فرق ہو. کہے کچھ کرے کچھ، یا یوں کہہ لیجئے زبان پہ جو ہو اس کے خلاف دل کے اندر ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ منافق. آپ کو کہہ رہا زازان بھائی کتنے اچھے لگ رہے ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں، بڑے زبردست، اور دل میں ہو بہت ہی برے. تو یہ کیا ہے؟ زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے. یہ کیا صفت ہوگی؟ منافقت. ٹھیک ہے. وہ ایک پھر اسپیسیفک ڈیفینیشن آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ حضور کے زمانے میں ہوتے تھے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے جبکہ دل میں مسلمان نہیں ہوتے تھے، تو ان کو بھی منافق کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جس کے قول و فعل کے اندر تضاد ہو، کہے کچھ کرے کچھ، تو وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ یعنی اس کے اندر منافقت کی صفت پائی جاتی ہے. تو جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے؟ منافق. منافق کے سائن ہے. کیونکہ منافق جو ہے وہ کرتا ہے کہ کہتا کچھ ہے اندر دل میں کچھ اور ہوتا ہے، تو منہ پہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. چلے جی آگے. جھوٹے پر اللہ پاک کی لعنت ہے. جھوٹے پر اللہ پاک کی لعنت ہے. جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں کرتا. کوئی
عزت نہیں کرتا. ایک جھوٹ چھپانے کے لیے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ایک جھوٹ چھپانے کے لیے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جیسے باپو نے ابھی بتایا تھا کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ بولنے والے کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا. تو پیارے بچوں ہمیں اچھا بچہ بننا ہے. ہمیں اچھا بچہ بننا ہے تو جھوٹ چھوڑنا ہوگا. جھوٹ چھوڑنا ہوگا اور سچ کو اپنانا ہوگا. جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کی طرف ہمیں نیال بھائی ذہن میں آئی بات کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 پر بھی نہیں 200 بھی ہو سکتے ہیں, کم بھی ہو سکتے ہیں. باہر کسی سے لڑائی کر کے آئے, اب کیا ہے لڑائی کے نشانات ہیں, کچھ اس کو مارا, خود اپنے بھی لگی تھی تو کہیں سے تھوڑے کپڑے بھی پھٹ گئے, کہیں پہ نشان بھی. اب کیا ہوا تھا, کچھ نہیں, گر گئے تھے. اچھا بھائی گر گئے تھے تو یہ یہاں سے یہ کپڑے یہ پیچھے سے کیسے پھٹ گئے ہیں, یہاں سے کیسے پھٹ گئے؟ نہیں وہ یہاں کیل میں اٹک گئے تھے, پہلے گر گئے تھے, پھر کپڑے ادھر سے کیوں پھٹ گئے, وہ کیل میں اٹک گئے تھے. اچھا یہ پھر یہاں پر یہ خراش یہ منہ پہ کیسے آ گئی, وہ یوں کر کے گر گئے تھے, پھر یوں ہے. جب وہ آگے سوال ہوتے جائیں گے تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کیا ہوگا, اتنے سارے جھوٹ شروع ہو جائیں گے. اور پھر جو ہے وہ جھوٹ پھر بول کے جھوٹ بھول بھی جاتا ہے. پھر اگلے دن کسی نے پوچھ لیا بھئی یہ کہاں سے چوٹ لگی تھی, وہ جی یوں ہو گیا تھا. اب وہ کہیں وہاں پر یہ بولا ہوا تھا, دوسری جگہ کچھ اور بیان آ گیا. تو بیان بھی پھر بدلتے رہتے ہیں, اس لیے اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں رہتا. جی بھائی اور کیا بتا رہے ہیں؟ بچتے رہنے اور سچ کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں سچ کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. سچ میں نجات ہے, سچ میں ہاں جھوٹ پھنسا دیتا ہے اور سچ نجات دے دیتا ہے. تو ہمیں سچ کی طرف آنا چاہیے. سچ اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوا کرتا ہے. اور نہال بھائی کیا بتائیں گے؟ بس یہی بتائیں گے. چلے بھائی تو پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلے یا کالز کی طرف جانا ہے؟ چلے بھائی اسلامک ہسٹری نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. چلے بھائی اسلامک ہسٹری کے اندر ہم آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ احمد رضا بھائی موجود ہیں, مزمل بھائی موجود ہیں, مدثر بھائی موجود ہیں اور زازان بھائی موجود ہیں. اور یہ ہمارے پروگرامز میں آتے بھی رہتے ہیں اور ہم اسلامک ہسٹری میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے بارے میں سنتے رہے ہیں. تو آج ذرا ان کا امتحان ہو جائے. احمد رضا بھائی کوئی امتحان دیں گے, ایگزام شروع ہو جائے ابھی. چلے بھئی تو کیا آپ سے پوچھے کوئی کوئسچنز؟ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کا نام کیا ہے؟ زادان بھائی کو آ گیا ہے. ٹیم بنا دیتے, اے ٹیم اور بی ٹیم. چلے یوں ذرا زیادہ مقابلہ پیدا ہوتا ہے نا. ہاں بھائی یہ کون سی ہے؟ بی ٹیم ہو گئی. اور یہ اے ٹیم. اے ٹیم میں موجود ہیں کون کون ہیں؟ محمد احمد اتاری اور محمد مزمل اتاری. ادھر ہے زازان اور مدثر اتاری. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کا نام کیا ہے؟ چلے بھائی ادھر پوچھ لیتے ہیں. عبد المطلب. لبیک. عبد المطلب. یہاں ہو گئی ہے غلطی. جی زادان بھائی. حضرت ہاشم. حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا جواب درست ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ لبیک. احمد رضا بھائی. حضرت مطلب. پھر ان سے غلطی ہو گئی ہے. عبد المطلب. عبد المطلب. اور مطلب نہیں, مطلب. کیا ہے؟ ہاں عبد المطلب. ٹھیک ہے جی. کیا ہے؟ مطلب. احمد رضا بھائی آپ بول دیں. ابو مطلب. ابو مطلب نہیں, عبد المطلب. مطلب. ٹھیک ہے جی. اس کو بار بار تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے نا تو صحیح ہو جائے گا. چھپانے سے ہلکے سے بولنے سے صحیح نہیں ہوگا. اس کی پریکٹس کریں گے تو صحیح ہوگا, ورنہ پھر اگلے پروگرام میں پھر وہ مطلب ہو رہا ہوگا. یہ بعض بچوں کا ہو جاتا ہے نا, ان سے درست پروناؤنس نہیں ہو رہا ہوتا. چلے جی اس کے بعد سوال کرتے ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی کا نام کیا ہے؟ جی احمد رضا بھائی. بی بی فاطمہ. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے شہزادے تھے؟ جی احمد رضا بھائی. 2. لبیک. زازان بھائی. 4. سوچ لیں. عثمان بھائی پھر فیصلہ دینے کے لیے آ گئے. ٹیم اے ٹیم بی دونوں میں مسائل ہو رہے ہیں. چلے بھائی. اچھا ایک قول 4 کا بھی ہے, ویسے زیادہ کا یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 شہزادے تھے. تو زازان بھائی کا جواب
درست مان لیتے ہیں. تو ماشاءاللہ آگے کون سی ٹیم جا رہی ہے بھائی نیال بھائی؟ ٹیم بی آگے چلی جا رہی ہے اور احمد رضا بھائی کی ٹیم پیچھے رہ جا رہی ہے. اچھا ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی کتنی شہزادیاں یعنی بیٹیاں تھیں؟ جی احمد رضا بھائی 4 تھیں. ان کا جواب درست ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ جی زازان بھائی مکہ مکرمہ میں. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ جی احمد رضا بھائی پیر تاریخ تھی 12. ان کو بھی موقع دے دیں. انہوں نے کہا مجھے تو موقع دے ہی نہیں رہے, میں خود ہی بول لیتا ہوں. 12 تاریخ تھی. اور وقت کون سا تھا؟ چاہیے کون بتائے گا؟ چلے جی یہ کوشچن ہے ذرا مشکل. جی مزمل بھائی فجر کا وقت. اور مزمل بھائی کیا کہیں گے؟ صبح صادق کے وقت. ہاں صبح صادق کا وقت کہے یا فجر کا وقت کہے ایک ہی بات ہے کہ صبح صادق جب ہوتی ہے تو پھر فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کا جواب درست ہے. کوئی نمبرنگ وغیرہ کر رہے ہیں؟ بس ایسے ہی مقابلہ کرے یار. بس ٹیم بھی جیت گئی. ٹیم بھی جیت گئی. کیسے جیت گئی؟ ابھی ہم نے سوالات ختم کرے کیا؟ آپ نے ٹیم ان کو جتا دیا ہے بھائی. اس کے علاوہ چلے بھائی اور کوشچن کیا ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے کون سے شہر سے کون سے شہر کی طرف ہجرت کی؟ جی ادھر بھی جواب دینے دیں. مدثر بھائی آپ کی ٹیم کا حصہ ہے, انہوں نے نکال دیا ٹیم سے. نہیں بتا رہے؟ چلے زازان بھائی بتا دیں. مکہ مکرمہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی تھی. پیارے آقا علیہ السلام کا جو مزار مبارک ہے وہ کون سے شہر میں ہے؟ ادھر سے جواب لیتے ایک. جی مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں. پیارے آقا علیہ السلام کی جو مبارک قبر ہے آپ کے ساتھ اور کن کن کی قبریں موجود ہیں؟ جی مزمل بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبریں ساتھ میں موجود ہیں. زبردست. تو اسی کے ساتھ مقابلہ ختم ہو گیا. کون جیتا؟ برابر ہے میرا تو خیال ہے. جی برابر ہے. برابر ہے. چلے بھائی دونوں جیت گئے. ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ. اور آج ہم آپ کو کیا سنانے جا رہے ہیں بھائی؟ آج ہم آپ کو ایک بڑا پیارا سا واقعہ سنانا جا رہے ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی 10 سال. کتنی؟ 10 سال. ہاں 10 سال جب ایج ہوئی تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے سفر کیا تھا اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کی طرف. کدھر؟ یمن کی طرف. ہاں یمن دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا. یمن بھی ایک علاقہ ہے, ایک ملک ہے, ٹھیک ہے, ایک ایریا ہے. تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے کہاں کا سفر کیا؟ یمن کا. اور ساتھ کون ہیں؟ حضرت زبیر. چچا زبیر. ان کے ساتھ سفر آپ نے کیا. اب کیا ہوا جب رستے میں جو ہے نا ایک وادی آ گئی. ایک کیا آ گئی؟ وادی. کون آ گئی؟ وادی. وادی دیکھیے نہیں دیکھی؟ اچھا وادی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا پہلے تو وادی پوچھ لوں ہیں وادی کیا ہوتی ہے. ہو سکتا ہے بعض تو اس کو دادی سمجھ رہے ہو ہیں, تو دادی نہیں بلکہ کیا ہے وادی. ورڈ ملتے جلتے ہیں نا, ہے دادی اور وادی. تو دادی الگ ہے, وادی الگ ہے. تو ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ دادی کی وادی کی؟ وادی کی. وادی کیا ہوتی ہے؟ یہ وادی ہے یہاں پر بنی ہوئی ہے, دیکھیں آپ کے ارد گرد بھی ہے وادی. کہاں ہے وادی؟ جی دیوار. لو بھائی دیوار. یہاں دیوار بھی نہیں ہے, قریب تو تھوڑا دور ہی ہے. یہ تو پیچھے پینافلیکس ہی لگے ہوئے. یہاں پر بنی ہوئی ہے, بنی ہوئی ہے. چلے دیکھتے ہیں کون پہنچتا ہے. جی عثمان بھائی پہنچ رہے ہیں. عثمان بھائی کو دے دیں مائک, آپ جب تک ریسرچ کر لیں. گاؤں کی طرح ہوتی ہے. گاؤں کی طرح ہوتی ہے. کافی حد تک تو یہ پہنچ گئے, گاؤں کی طرح ہوتی ہے. جی احمد رضا بھائی بڑے غور سے دیکھ رہے ادھر ادھر, کہاں ہیں وادی میں ڈھونڈ لوں جلدی سے. بھائی یہ دیکھیں جیسے یہ درخت وغیرہ بنے ہوئے نا, تو نارملی کیا ہوتا ہے دو جو پہاڑ ہے جیسے اس کے درمیان کا جو ایریا ہوتا ہے ویلی نا, اس میں درخت وغیرہ بھی ہریالی بھی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں وادی. سمجھ گئے؟ تو وادی جو بنی ہوئی ہم کہہ رہے تھے وہ یہ درختوں سے ایک اشارہ تھا کہ خالی درختوں کو وادی نہیں کہتے بلکہ دو پہاڑوں کے درمیان کا جو ایریا ہوتا ہے ویلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وادی. تو وہ ایک وادی تھی. اب وہاں کیا تھا, اس وادی میں ایک اونٹ تھا. ایک اونٹ تھا. وہ اونٹ جو ہے نا وہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دے رہا. ہاں اونٹ بھی پتا آپ کو پاگل ہو جاتا ہے بعض اوقات. یہ اونٹ کا کیا مسئلہ تھا یہ تو اس اونٹ کو ہی پتا ہوگا. بہرحال اونٹ جو ہے نا سم ٹائمز کیا ہوتا ہے,
हाँ एकदम उसका जो है ना दिमाग घूम जाता है। और ऊँट भी बड़ा, वैसे तो बड़ा शरीफ सा होता है, ऊँट की सवारी भी करते हैं बच्चे, है ना, आराम से बैठ जाते हैं ऊँट, बड़े मज़े मज़े से यूँ ले लेके चला जाता है, बैठे ऊँट पे हैं ऊँट बड़े आराम से। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, ऊँट भी पागल हो जाता है और बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, और ऐसे जो है ना ये अपने मुँह से पकड़ लेता है सर, पता नहीं हाल भाई। बाज़ औक़ात ये कुर्बानी के दिनों में जो है ये जानवर आते भी हैं, तो बच्चे क्या होते हैं इनके बहुत करीब जाते हैं, हाँ भाई ऊँट है मैं हाथ लगाऊंगा। बाज़ बच्चे तो बड़े बहादुरी ना दिखाते हैं, मैं डरता नहीं हूँ मैं किसी से, हाँ मैं देखो इसको भी हाथ लगा लूँगा, ऐसा है इसको भी, ये बड़ा मारने वाला है, मैं इसको भी हाथ लगा लूँगा। और समटाइम्स फिर वो बताता है कि अच्छा तुम आओ ज़रा हाथ लगाने, मैं तुम्हें सिंग लगाता हूँ, हैं। तो इधर से इधर ये जा रहे होते, तो ऊँट भी बाज़ औक़ात क्या होता है बच्चों को ऐसे सर से, बच्चे बड़े सबको पकड़ लेता है, और उसका इतना मजबूत जबड़ा होता है वो फिर सर ही तोड़ देता है। तो हमने ऊँट से और जानवरों से थोड़ा दूर रहना है। हाँ दूर, वो उधर दूर से देखे, दूर से हाथ फेर ले उसके ऊपर, ठीक है। तो ये ऊँट क्या हुआ, रास्ते में आ गया, अब रास्ते में किसी को गुजरने नहीं दे रहा। आप सब खौफज़दा कि भाई ऊँट तो इतना बड़ा सारा, ये तो कुछ कर देगा, इसके पास से कैसे जाएं। इतने में क्या हुआ कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ, हाँ वहाँ तशरीफ ले आए। उम्र मुबारक है आपकी 10 साल, और चचा जुबैर के साथ आप जा रहे हैं किस तरफ, भूल गए, यमन की तरफ। तो जैसे ही उस ऊँट ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, अभी तक वो किसी को जाने नहीं दे रहा था, आकर वो ज़मीन पर बैठ गया और अपना सीना ज़मीन पर रगड़ना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह तो कहते हैं, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो बैठ गया, और अपना जो सीना था आगे का हिस्सा वो ज़मीन पर उसने रगड़ने लगा, और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ऊँट पर तशरीफ़ फरमा हो गए हैं। कैसा, आपको देखते ही उस ऊँट ने गोया पहचान लिया, सबको वो तकलीफ दे रहा था, जाने नहीं दे रहा था, और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे खुद ही बैठ गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर तशरीफ़ फरमा हो गए, उस पर बैठ गए, और फिर आगे जाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे उतर गए, और वो रास्ता क्लियर हो गया, लोग भी वहाँ से इस तरह गुजर गए। अच्छा फिर क्या हुआ, आप कहाँ गए, यमन। हाँ यमन चले गए। फिर वहाँ जो भी मामलात थे वो कर कर फिर वापस उसी वादी की तरफ आए, वो रास्ता होगा बीच में, ठीक है जी, वापस आना है। तो रास्ते के अंदर अब वो फिर वही ऊँट है, ऊँट नहीं है इस दफा, ऊँट नहीं है भाई, ये वही वादी है, वही वादी है, और उस वादी में पानी भर गया। क्या हो गया, पानी भरी। हाँ पानी भर गया। अब क्या करें भाई, कैसे जाएं अहमद रजा भाई, ऊँट में भर गया, ऊँट में नहीं पानी भर गया, वादी में भर गया पानी, तो अब वहां से कैसे जाएंगे जी, दूसरे रास्ते से। अहमद रजा भाई ने कहा दूसरे रास्ते से चले जाएं, लेकिन यहाँ अब फिर मामला कुछ और होता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब और अफराद भी ज़ाहिर साथ में मौजूद हैं, आप फरमाते मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो आगे आगे चलना शुरू होते हैं, और जैसे ही उस वादी के अंदर पहुंचते हैं, अल्लाह पाक उस वादी में जो पानी भरा हुआ होता है उसे खुश्क फरमा देता है, खुश्क फरमा देता है। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से वो वादी का पानी खुश्क हो जाता है, और सब के सब आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और फिर वहाँ जब मक्का मुकर्रमा में पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे इसका जिक्र होता है कि भाई ये ऊँट रास्ते में था और वो किसी को जाने नहीं दे रहा था। जैसे ही प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, फौरन वो आपके आगे आके बैठ गया। वापसी के अंदर फिर पानी भरा हुआ था, जैसे ही आप वहाँ तशरीफ लेकर आए पानी भी खुश्क हो गया। तो सब कहने लगे कि क्या बात है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिसको हम अपने अंदाज में कहेंगे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, जरा मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, माइक दे, हमारे नात खां भाई को माइक दे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं ये नारा ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे
بات ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی، اور اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام تک پہنچا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلے ایپیسوڈ میں، یعنی منڈے والے دن۔ آپ نے ہمارا پروگرام ضرور دیکھنا ہے، آپ نے ہمارا پروگرام سنڈے کو بھی دیکھنا ہے اور منڈے کو بھی ضرور دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں، ہمارا یوٹیوب چینل ہے کڈس مدری چینل کے نام سے، تو آپ وہاں پر جا کے ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، اور اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل